سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ JUIFA نے بہت آبویسلی سٹینڈ لیا ہوا ہے اس ایشو پہ. سر ایک تو یہ جو بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سر جب یہ وہاں سے پاس ہوا تو یہ نیشنل لیول پہ اتنی نہ خبر بنی یا نہ اطلاع آئی, کیا وجہ ہے؟ ذرا سمجھائیں ہمیں. اس وجہ رمضان کے مہینے کا جان بوجھ کے انتخاب کیا گیا. رمضان کے مہینے میں ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہے سلو, اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے صوبے میں یا اپنے ملک میں موجود نہیں ہوتے, وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں, اور وہ ہمارا نظم جو ہے وہ تقریباً اس طرح سے نہیں رہتا, اتنا ایکٹیو نہیں رہتا جتنا عام دنوں میں ایکٹیو ہوا کرتا ہے. لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے کہ شیطان جو ہے ان دونوں میں قید ہوتا ہے. شیطان تو قید شاید ہوتا ہو, مگر شیطان کے ساتھ ہی جو ہے وہ آزاد رہتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے اس معاملے کو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ مس مینج کیا گیا, اور بل جو ہے باقاعدہ وفاق کی طرف سے, یعنی صوبوں کے سبجیکٹ میں وفاق کی طرف سے ڈاکومنٹ بنا کے بھجوایا گیا. اب ان کو کہا گیا کیا نہیں کہا گیا اس کے بارے میں جو ہمارے ممبر ہیں ان سے ہم نے وضاحت مانگی ہے کہ آپ نے یہ اس کو اگر پہلے تو بتائیے کہ ووٹ کیا ہے یا نہیں کیا, اور ووٹ کیا ہے تو پھر کیوں ووٹ کیا ہے, اور مرکزی جماعت کو آپ نے کیوں اپنا اعتماد میں نہیں دیا. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اسٹریٹجک منرل کے نام ایک ویگ جو ہے وہ اصطلاح متعارف کرائی گئی. یہ آرٹیکل 132 جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اس میں وفاق کے پاس جاتی ہے, یا ایک مخصوص تناسب مقرر ہو گیا ہوا ہے کہ اتنا جو ہے وفاق کا فلاں چیز میں ہے, اور باقی جو ہے نا اتنا صوبے کا ہے, اور اس طرح سے باقی ریمیننگ جو ہے وہ کس کو ویسٹ کرے گا یہ طے ہو چکا ہے. ایک تو اس میں ایسے ایمبیگوٹی چھوڑ کے اس میں مجہول قانون سازی کر کے ایک طریقہ کار ایسا اختیار کیا گیا جس میں ایون صوبائی اسمبلی کا ہاتھ بھی اس میں کاٹا گیا اسٹریٹجک منرلز کے نام پہ. یعنی وہ جو گورنمنٹ جس کو نوٹیفائی کرے گی, وہ گورنمنٹ کس کو نوٹیفائی کرے گی, کل وہ یہ جو تانبا نکلتا ہے یہ بھی اسٹریٹجک منرل ہے, یہ جو سونا نکلتا ہے یہ بھی اسٹریٹجک منرل ہے. اسٹریٹجک منرل جو ہے میں خود بھی جو ہے نا اس اصطلاح سے اتنا اس حد تک واقف نہیں کہ اس میں کس طرح سے جو ہے نا اس کو اسٹریٹجک منرل کہا جا سکتا ہے. کوئی اور جو اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہو یا انگریزی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہو تو وہ بتا سکتا ہے. پھر ایک تو وفاق سے جو ہے یہ سودا اس کا گیا تھا, پھر اس کے ساتھ وفاق کے 2 افسر بھی ساتھ تحفے میں مل گئے. یعنی جب وفاق کے افسر جو ہے وہ اس میں بیٹھے ہوں گے تو پھر اس کے بعد پھر میری کیا حیثیت ہوگی, پھر اس کے بعد جو ہم فیصلہ کتنا کر سکیں گے یا کس طرح سے کر سکیں گے, اور باقی اور چیزیں بھی جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس, پولیس افسر کے پاس, اس طرح کی جو ہے نا وہ اس پہ وہ کی ہے. تو میں اس پہ اسٹڈی کر رہا ہوں, اس پہ بنا رہے ہیں ہم اپنا موقف جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں, اور تاکہ اگر فرض کریے کہ کبھی اس کو چیلنج کرنا پڑا. ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ کمیٹی میں کبھی کہتے ہیں کہ کمیٹی میں پیش ہوا, کمیٹی میں کبھی پیش نہیں ہوا, منٹس موجود نہیں ہے کوئی بھی. اب اگر بنا نہ لے اسٹیج پہ, کسی کی اٹینڈنس نہیں لگی ہوئی, اس کا چیئر پرسن جو ہے وہ ملک سے باہر تھا عمرے کے سلسلے میں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ایون جو ہے نا وہ کسی کمیٹی روم میں میٹنگ نہیں ہوئی ہے. اگر کہیں کسی کمیٹی روم میں میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ جو ہے نا وہ نوٹس نکلتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ کمیٹی روم نمبر 1 میں 2 میں 3 میں یہ سب کچھ سی ایم ہاؤس میں یا ان کی آفس میں جو ہے نا یہ ہوا ہے, کس طرح سے ہوا ہے, یہ چیزیں وضاحت طلب ہے اور اس کی وضاحت مانگ لی گئی ہے.